بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں صحت مند اور محفوظ ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے پیج پہ بک آئی ہیو ریڈ یعنی کہ آپ کا بک ریویو جو آپ اپنے اسٹوری بک کو ریڈ کر کے اس کے ساتھ یہاں پر اپنے تمام کام کو لکھتے ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ جی، آپ کے بک ریویو کو اردو میں کہتے ہیں کتاب کا جائزہ۔ اب یہ کتاب کا جائزہ کیا ہے، یہ آپ کلاس 6 میں 7 میں جان چکے ہیں، اور اب یہ کام آپ کلاس 8 میں بھی اسی طرح سے کریں گے۔ پیارے بچوں، کتاب کا جائزہ سب سے پہلے اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنی پسندیدہ کتاب لی اور آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے اپنے لیے تجویز کیا کہ میں اس کتاب کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، اس کہانی کو سمجھتے ہیں، یا اگر وہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس عظیم شخصیت کے حوالے سے جو بھی اہم معلومات اس کتاب کے اندر ہوتی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جس بھی اہم شخصیت کے بارے میں آپ اس کتاب سے اپنی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام باتیں آپ ایک انفارمیٹیو موڈ سے کسی پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے لکھیں۔ وہ کوئی کہانی کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی یادگار واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی کہانی کی صورت میں آپ کو کسی کتاب کے اندر پسندیدگی کی حد تک پسند ہو، اور آپ پھر اس کو اپنی پسندیدہ کتاب تجویز کرتے ہوئے اس کا جائزہ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ جب لکھیں گے تو آپ کتاب کا نام لکھیں گے۔ کتاب کا نام، جو بھی آپ نے کتاب اپنی پسند سے اپنے پڑھنے کے لیے تجویز کی ہے، اس کتاب کا نام آپ یہاں پر تحریری طور پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے، اگر کتاب لکھی گئی ہے تو ان کے مصنف کا نام بھی ہوگا۔ اب وہ اہم شخصیت کون ہے، اس مصنف کا نام یہاں پر آپ کو لازمی طور پر تحریر کرنا ہے۔ جب آپ نے کتاب کا نام لکھ لیا، مصنف کا نام لکھ لیا، تو اس کے بعد پھر آپ اس کے پبلشر کا نام لکھیں گے کہ یہ کتاب کس پبلشر یعنی کہ کس کمپنی سے پبلشڈ ہوئی ہے، اور کون اس کے اسپانسر ہیں، اس کتاب کو کس نے پبلش کیا جس کی وجہ سے وہ کتاب ہم تک پہنچی۔ دیکھیے، جیسے آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں وہ آپ کی کاپی کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آگے چل کے بیسٹ رائٹر بنیں گے تو پھر وہ آپ کے ایسیز جو ہیں اس کو کمبائنڈ کر کے اس کی پوری ایک بک تیار کی جائے گی۔ وہ بک جب تیار ہوگی تو اس کے رائٹر جو ہوں گے وہ آپ ہوں گے۔ تو آپ ہوئے مصنف۔ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کی لکھی ہوئی مضمون یا آپ کی لکھی ہوئی کہانی یا آپ کی لکھی ہوئی کوئی ایسی بات جو کہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو کوئی پبلش کرنا چاہے، یعنی کہ آپ کے لیے اس کو کوئی چھاپ کر آگے اسپریڈ کرنا چاہے، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہے، تاکہ وہ بھی اس نالج سے ہم کنار ہوں، وہ جان سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ کیا انفارمیٹیو بات ایسی ہے جو کہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو پبلشر ہوتے ہیں ان کا نام یہاں پر لکھا جائے گا کہ مصنف نے جو کتاب لکھی وہ کس پبلشر نے شائع کی۔ اچھا جی، یہ تو کام ہو گیا تمام کہ یہاں پر ہم نے تمام چیزیں مینشن کر دی ہیں۔ کتاب کا نام مینشن کر دیا ہے، کس مصنف کی وہ کتاب ہے ان کا نام مینشن کر دیا ہے، پبلشر کا نام مینشن کر دیا ہے۔ اب آپ تاریخ کی ابتدائی مطالعہ یعنی کہ کس دن آپ نے وہ کتاب پڑھنا شروع کری۔ جیسے آج 21 سپٹمبر ہے، آپ جب کوئی کتاب پرچیز کریں گے اس دن کوئی اور ڈیٹ ہوگی، تو جس تاریخ کو آپ نے وہ کتاب خریدی ہے اور اس کو پڑھنا شروع کیا، وہ تاریخ آپ اس کے اندر مینشن کریں گے کہ میں نے یہ 21 سپٹمبر کو پڑھنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ 23 سپٹمبر کو فنش کی، یا 21 اکتوبر کو فنش کی، یا میں نے وہ کتاب اسی دن فنش کی۔ اگر آپ کو اس کتاب سے دلچسپی ہے تو آپ اس کو ایک دن میں بھی پڑھ کر پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہانی کی کتاب ہے، انفارمیٹیو کتاب ہے، یا کوئی بھی ایسی کتاب جو کہ آپ نے یہاں پر اپنے لیے جو ہے تشخیص کی ہے کہ میں اس کو پڑھوں
اور اس کے بارے میں لکھو۔ اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد ہے کتاب کس بارے میں ہے۔ وہی والی بات آگے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ آپ نے کوئی بھی ایسی کتاب اپنی پسندیدگی کی حد سے اپنے لیے جو ہے وہ تجویز کرنی ہے کہ میں یہ کتاب یا یہ کہانی پڑھوں گا۔ اب وہ کتاب آپ نے کیوں لی یا وہ کتاب آپ کے لیے کس چیز کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے، اس حوالے سے یہاں پر جو خالی لائنیں ہیں وہاں پر آپ کو اپنی رائے دینی ہے کہ یہ کتاب کس کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کتاب کا وہ حصہ جو آپ کو بہت پسند آیا اس کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ بھائی کتاب جو میں نے تجویز کی اپنے لیے، اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو مجھے اس کا یہ حصہ کہ مجھے اس کا اینڈ بہت اچھا لگا، یا مجھے اس کا جو طنز و مزاح تھا وہ مجھے اچھا لگا، یا اس کے اندر جو تعلیمی باتیں تھیں وہ مجھے اچھی لگیں۔ یہ آپ کی کتاب کی نوعیت کے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اب اس کتاب میں جو حصہ آپ کو اچھا لگا وہ آپ لکھیں گے اس طرح سے۔ اچھا، نمبر 3 پر آ جائیں۔ 3 اہم کرداروں کے نام لکھیں۔ اب جو کتاب آپ نے اپنے پڑھنے کے لیے تجویز کی ہے، اگر وہ کوئی سٹوری بک ہے کسی کہانی کے، اس میں کوئی بادشاہ ہے، ملکہ ہے، شہزادہ ہیں، شہزادی ہیں، یا کوئی اور کیریکٹرز ہیں جن کے بارے میں اہم کردار ہیں وہ اس کہانی کے، ان اہم کرداروں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ اب جیسے میں ایک فرضی بتا رہی ہوں، جیسے وہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، یا اکبر ہیں، اکبر کا نام لکھ دیا جو بادشاہ سلطنت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ نمبر 2 آپ نے جو ہے شہزادہ سلیم کے بارے میں لکھ دیا جو بادشاہ سلطنت کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ کو ان کیریکٹرز کے بارے میں پہلے ان کے نام لکھنے ہیں، اور ان کے نام لکھنے کے بعد ان کا کیریکٹر شو کرنا ہے کہ ان کا کیریکٹر کہانی کے اندر کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پسندیدہ کردار اور پسند کی وجہ۔ اب آپ نے جو پوری سٹوری پڑھ لی ہے تو اس میں آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون ہے، اس کا نام، اور وہ آپ کو کیوں پسند ہے اس کی وجہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں پر مینشن کرنی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے پسند آنے کی وجہ کہ آپ نے جو کتاب اپنے پڑھنے کے لیے تجویز کی خود اپنے لیے، تو ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ اس کے پڑھنے کی کیا وجہ ہے، کہ وہ آپ کو کیوں اچھی لگی، اپنی رائے دیجئے، تاکہ اگر آپ کی رائے سالڈ ہوگی، آپ کی رائے ویلڈ ہوگی، تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس کتاب کو لیں اور ہم اس کتاب کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہانی میں سے 4 افعال، فعل کی جمع لکھی ہوئی ہے افعال، 4 اسماء، اسم کی جمع لکھی ہوئی ہے اسماء، 4 ضمائر، ضمیر کی جمع لکھی ہوئی ہے ضمائر، 4 مترادفات، مترادف کی جمع لکھی ہوئی ہے، 4 تشبیہات یا استعارات، اور 4 واحد جمع لکھیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ کو اپنی ذہانت سے فعل، اسم، ضمیر، مترادف، تشبیہات، واحد اور جمع، یہ تمام چیزیں جو آپ کی کہانی کے اندر موجود ہیں وہ آپ کو لکھنی ہیں، آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیں فعل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اسما اسم ہوتا ہے، اسم کسی بھی نام، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو کہتے ہیں، ضمیر کام کرنے کو کہتے ہیں، مترادف ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں کہ وہی اس سے ملتا جلتا الفاظ جو کہ آپ کی کتاب کے اندر اس وقت موجود ہے، اس سے ملتا جلتا الفاظ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد تشبیہات، واحد کی جمع، یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی ذہانت کے زور پر اس کو باکس کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کتاب سے کیا سبق حاصل کیا، اب آپ نے جو کتاب پڑھ لی ہے، آپ نے جو کتاب کا یہاں پر جائزہ کر لیا ہے، آخر میں آپ اپنا ویو دیں گے، یعنی کہ آپ کی اپنی ذہانت سے، آپ کی اپنی سوچ سے آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر جو لیسن پڑھا یا جس چیز کو آپ نے سمجھا یا جس وجہ سے آپ نے اس کتاب کو اپنی ریڈنگ کے لیے جو ہے وہ تشخیص کیا کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ میں مزید انفارمیٹیو نالج حاصل کر سکوں، اس کی آپ کی تھاٹس جو ہیں، جو آپ کے ذہن میں اس کتاب کو لے کے آپ کی سوچ ہے، وہ تمام باتیں آپ کو ہمارے ساتھ یہاں ان چند لائنوں کے اندر شیئر کرنی ہے۔ میں
پورا میں نے آپ کو یہاں پر کتاب کا جائزہ کرنے کا طریقہ کار سمجھایا ہے. میں چاہوں گی کہ یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ کتاب کوئی بھی ایسی کتاب جو کہ آپ اپنے فارغ ٹائم میں پسند کریں پڑھنے کے لیے تو اس کتاب کو آپ اپنے لیے چنیں, وہ کتاب آپ پڑھیں. اسکول سے یہ بک ریویو آپ کو بآسانی مل جائے گا, یا شاید آپ کے کورس کے اندر یہ بک ریویو لازمی دیا گیا ہوگا. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریویو تو ہمیں مل گیا ہے, لیکن اس ریویو کے اوپر ہمیں کیا کام کرنا ہے. تو یہ ریویو آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. اور اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی بات نہیں سمجھ میں آئے تو میں چاہوں گی کہ آپ گروپ کے اندر آئیں اور آ کر جو ہے اگر ڈسکس کرنا چاہیں یا کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ اپنی مس فرا سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے ہر وقت آپ کے لیے موجود ہوں. آپ کی کوئی بھی کنفیوژنز ہو اس تمام میٹر کو لے کے جو میں نے آپ کو کتابی جائزہ سمجھایا ہے تو پلیز آپ مجھ سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی کوائری کے طور پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو مزید اور اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دے دوں. جس طرح کی بھی آپ مجھ سے کلیریفیکیشن چاہیں یا جو بھی کوائری آپ مجھ سے چاہیں اس کو مزید اور سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیے موجود ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ امید کروں گی کہ میرے تمام بچے اپنے لیے ایک عدد کتاب خریدیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس بک ریویو کے اندر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کو فل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کام کو مکمل کر کے یہ اپنا بک ریویو اپنی اردو کی کاپی کے ساتھ اسکول لا کر سبمٹ کرائیں گے. میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.